1965 میں ریلیز ہونے والی فلم گائیڈ بھارتی سینما کی ان نایاب فلموں میں شمار ہوتی ہے جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید عزت اور مقبولیت ملی ہے۔ اس فلم میں دیوا آنند اور وحیدہ رحمان نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ اس کی ہدایت کاری وجے آنند نے کی۔ فلم انگریزی ناول دی گائیڈ سے متاثر ہو کے بنائی گئی۔ اگرچہ اس فلم کی کہانی میں کئی تبدیلیاں کی گئیں، گائیڈ صرف ایک رومانوی فلم نہیں بلکہ محبت، آزادی، خود شناسی، لالچ، روحانیت اور انسان کی اندرونی کشمکش کی ایک گہری داستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس فلم کو بھارتی سینما کی بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی راجو گائیڈ کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار دیوا آنند نے نبھایا۔ راجو ایک خوش مزاج اور حاضر جواب سیاحتی گائیڈ ہوتا ہے جو اپنی باتوں اور شخصیت سے لوگوں کو متاثر کر لیتا ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات روزی اور اس کے شوہر مارکو سے ہوتی ہے۔ مارکو ایک ماہر آثار قدیمہ ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے جذبات اور خواہشات کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ روزی کا کردار وحیدہ رحمان نے ادا کیا، جو ایک باصلاحیت رقاصہ ہوتی ہے، مگر اس کا شوہر رقص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اس شوق سے محروم رکھتا ہے۔ راجو روزی کی صلاحیت کو پہچان لیتا ہے اور اسے اپنے خواب پورے کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ راجو اور روزی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ روزی اپنے شوہر کو چھوڑ کر راجو کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ راجو اس کے رقص کا منتظم بن جاتا ہے اور روزی دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی مشہور رقاصہ بن جاتی ہے۔ لیکن کامیابی کے ساتھ راجو کی شخصیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ وہ حسد، عدم تحفظ اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر وہ روزی کے دستخط جعلی طور پر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد راجو ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ حالات اسے ایک ایسے گاؤں میں لے جاتے ہیں جہاں لوگ اسے ایک بزرگ اور روحانی شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ ابتداء میں وہ حقیقت چھپاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اپنی زندگی پہ غور کرنے لگتا ہے۔ جب گاؤں میں شدید قحط پڑتا ہے تو لوگ راجو سے بارش کے لیے ورت رکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ راجو ایک مشکل آزمائش قبول کرتا ہے۔ فلم کا اختتام انتہائی جذباتی اور علامتی انداز میں ہوتا ہے، جہاں راجو اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی بھلائی کے لیے قربانی دیتا ہے۔ دیوا آنند نے اس فلم میں اپنی زندگی کی بہترین اداکاریوں میں سے ایک پیش کی۔ انہوں نے راجو کے کردار کے مختلف مراحل، ایک بے فکر نوجوان سے لے کر ایک پچھتاوے میں ڈوبے انسان اور پھر ایک روحانی شخصیت تک، انتہائی خوبصورتی سے ادا کیے۔ وحیدہ رحمان کی اداکاری بھی غیر معمولی تھی۔ انہوں نے روزی کے کردار میں ایک ایسی عورت کی تصویر پیش کی جو سماجی پابندیوں سے نکل کر اپنی شناخت خود بناتی ہے۔ اس دور میں ایسا مضبوط خواتین کا کردار بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، اس لیے ان کی اداکاری کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ فلم کی موسیقی بھی اس کی کامیابی کا ایک بڑا سبب بنی۔ فلم کے مشہور گانوں میں آج پھر جینے کی تمنا ہے، گاتا رہے میرا دل، تیرے میرے سپنے، دن ڈھل جائے اور کیا سے کیا ہو گیا شامل ہیں۔ یہ گانے آج بھی موسیقی کے شائقین میں بے حد مقبول ہیں۔ گائیڈ کی فلم بندی بھی اس وقت سے بہت آگے تھی۔ خوبصورت مناظر، منفرد کیمرہ ورک، بہترین ایڈیٹنگ اور علامتی انداز نے اسے ایک فن پارہ بنا دیا۔ وجے آنند کی ہدایت کاری کو آج بھی فلمی اداروں میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ناول کے مصنف آر کے نارائن فلم میں کی گئی تبدیلیوں سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے، لیکن فلم نے اپنی الگ شناخت قائم کی۔ ناقدین اور فلمی ماہرین نے اسے بھارتی سینما کی بہترین تخلیقات میں شامل کیا۔ فلم کو متعدد اعزازات بھی حاصل ہوئے اور وقت کے ساتھ اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آج بھی جب بھارتی سینما کی کلاسک فلموں کا ذکر ہوتا ہے تو گائیڈ کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس فلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرے تو وہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے۔ گائیڈ محبت، آزادی، معافی، قربانی اور روحانی ارتقاء کی ایسی کہانی ہے جو ہر دور کے ناظرین کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک گائیڈ نہیں دیکھی تو یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ زندگی، رشتوں، خوابوں اور انسان کے اندر جاری جدوجہد کو سمجھنے کا ایک منفرد تجربہ ہے۔ دیوا آنند کی دلکش شخصیت، وحیدہ رحمان کی شاندار اداکاری، لازوال موسیقی اور فکر انگیز کہانی مل کر گائیڈ کو بھارتی سینما کا ایک ایسا شاہکار بنا دیتے ہیں جس کی چمک آج بھی پہلے دن کی طرح برقرار ہے۔